that of his wife as well. تو وہاں پہ اس کو سکھائے, اس کو سمجھائے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی سیکھنے کے موڈ میں نہیں, وہی جو ظاہر ہے پھر وہ کانسیکوینسز وہ خود فیس کرے گی. ظاہر ہے میں اس میں آپ سے ڈس ایگری کروں گی. یہ بات سمجھنا, یا جس نے بھی یہ سوچا کہ وہ تو سیکھنا چاہتی ہی نہیں ہے, یہ بالکل رانگ ہے. وہ بڑی سخت سیکھنا چاہتی ہے, وہ اندر سے منت کر رہی ہے, شی از بیگنگ کہ کوئی ان کو اس کو سکھا دے. یہ سارا کیوس اسے ہینڈل نہیں ہو رہا. شی ریئلی وانٹس سم بڈی ٹو پٹ دی فٹ ڈاؤن اینڈ اسٹارٹ ٹیکنگ دی رینز آف دی all this chaotic things around. مرد کے ساتھ بھی یہی بات ہے, مردوں کے بارے میں خواتین کا بھی یہی خیال ہے. ان کو کیا پرواہ, بہت زیادہ پرواہ ہے, بہت زیادہ پرواہ ہے. وہ بھی اسی گھن چکر میں آئے ہوئے. تو آئیے ذرا دیکھیں وہ مسنگ لنک کدھر ہے جہاں پہ ہیومن ٹو ہیومن کمیونیکیشن ختم ہو گئی. میرا خیال چوزنگ دا رانگ مومنٹ, یا لیکچر شروع ہو جانا, یا وہ طریقہ نہ نہیں. پتہ اس میں ہونا. سب سے پہلے میں اس کے لیے یہ بات کہوں کہ یہ دنیا کا اصول ہے, لا آف اٹریکشن, جس کو سائنس مانتی ہے. جس چیز پہ آپ فوکس کرتے ہو وہ چیز گرو کرتے ہیں. نیگیٹیوٹی کو فوکس کرو تو وہ گرو کرے گی, تو پازیٹیوٹی کو فوکس کرو گے تو وہ گرو کرے گی. ہم دوبارہ اپنی بات کرتے ہیں, رسپیکٹ سے آ جائیے, ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا جو ہے نا اپنے, اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پروفیشنلزم لے آئیے. چلیے میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں. آپ اپنے ملازم کے ساتھ تو وہ سلوک نہیں کر رہی ہیں, اس کا آپ دھیان رکھ رہی ہیں. آج اس نے 2 کھانے بنائے تو تیسرا میں نے اس کو نہیں بتانا, جب باقی کا میں خود کر لوں گی. تو ذرا تھوڑا سا اس کو بھی ہیومن سمجھ لیجیے. وہ طاقتور نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ لوہے کا بنا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ میں دوبارہ کہوں گی کہ جب ہم سالوشن کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کو جینڈر ایشو سے نکال کے ہیومن ایشو بنا لیجیے. ٹھیک ہے, جینڈر ایشو مت بنائیے. عورتیں ایسی ہوتی ہیں, مرد کچھ ایسا نہیں ہوتا. وہ جو بکس تھی نا, وہ جو کہ ویمن آر فرام مارس اور مین آر فرام وینس, وہ بکس کو ماہرین نے اب اس وقت ریجیکٹ کر دیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. مردوں اور عورتوں کی ورکنگ میں, تھنکنگ میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. بہت بایولوجیکل لیول پر کسی کسی جگہ پہ بہت تھوڑے فرق ہیں جو بڑی تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ اوور کم بھی کیے جا سکتے ہیں. تو اس کو ہیومن لیول پہ لے کے آئیے, کمیونیکیشن لائیے. ٹھیک ہے. اپنی جیسے ہم کرتے ہیں جہاں پہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے ہماری ورکنگ انوائرمنٹ میں, ہم سے پہلے سب سے پہلے ڈائگنوز کرتے ہیں پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے بھائی, ان کو لے کے اس کے بعد ہم بتاتے ہیں. اگین یہاں پہ قوام والی بات آ جائے. اس کا کام پلاننگ ہے. اس کا کام پہلے تو اس کو ڈائگنوز کرنا, اس کے بعد اس کو پلاننگ کر کے ایک پورا جو فریم ورک بنا کے دینا. اس فریم ورک کو لے کے اس کے بعد اس کو بڑے حوصلے کے ساتھ چلانا بھی ہے. فریم ورک ایک دفعہ بنا دیا یا نصیحت کر کے سمجھ لیا کہ اب یہ پرفیکٹ ہو گئی اور یہ کر لے گی, ایسا نہیں ہوگا. اٹ نیور اینڈس. اور جو آپ نے بات کی نا بہت گہری ہے کہ سم ٹائمز مرد تب آ رہا ہوتا ہے وین اٹس ٹو لیٹ. جیسے وہ اتنا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ سب کچھ پرفیکٹ ہو جائے گا. جیسے میں آپ کو ریئل کیس اسٹڈیز بتا سکتا ہوں کہ کاؤنسلنگ میں نے اس میں بہت پاسٹ میں بھی کی, بہت سی کاؤنسلنگ کیسز خود بھی پڑھے, دوسروں نے بھی بتائے. میرا بڑا انٹرسٹ ہے اس چیز میں. تو مطلب ایک بھائی جب بھی وائف کو باہر لے کر جائیں تو وہ دوستوں کے ساتھ فون پہ بات کر رہے. اب وائف ساتھ بیٹھی ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, تو وہ آؤٹنگ تو نہ ہوئی نا. مطلب آپ فزیکلی لے آئے ہیں لیکن آپ مینٹلی دوستوں کے ساتھ ہیں. آپ ایون آؤٹ آف کنٹری بھی کہیں لے جاتے ہیں لیکن وہاں بھی آپ دوستوں سے ہی مل رہے ہیں. تو وہ کوئی وہ آؤٹنگ تو نہ ہوئی نا, نہ وہ کوئی پرسنل ٹائم ہوا. تو اس سے پھر وہ ظاہر ہے وائف کے مائنڈ میں آئے گا کہ یہ بندہ زبردستی تو لے آیا لیکن فزیکلی تو ہے پریزنٹ لیکن مینٹلی ایبسنٹ ہے. گین پروفیشنلزم کو لے آئیے نا تھوڑی سی, جیسے دوست کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. جی اسی طرح تھوڑی دیر کے لیے وائف کو بھی سمجھ لیں کہ یہ آؤٹ سائڈر گلی میں کھڑے ہونے والا بندہ, اس کے ساتھ میں نے مینرز کا خیال رکھنا ہے. مینرز کا خیال اور بڑی بیسک چیزیں ہیں کہ دیکھیں ہم اکثر اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم آپ گفٹ کب لے کر گئے تھے وائف کے لیے, یا یو سرپرائزڈ ہر ان سم وے. تو یہ تو ایکسپیکٹ وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ شی ول سرپرائز می ان سم وے, میں گھر جاؤں گا کوئی بڑی اچھی چیز بنی ہوگی. اچھا چونکہ مردوں کو اللہ نے دل بڑے دیے ہیں نا, جی پلاٹ نام لگوا دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو گفٹ دینا ہے تھاٹ فلنس کے ساتھ اور اس کو رائٹ مومنٹ پہ پریزنٹ کرنا ہے, اس سے بچ جائیں گے. اس سے بچ جائیں گے. اخلاص کی کمی نہیں ہے, لیکن اس بات کے سے دیکھیے اسکلس کیا ہے. واٹ ٹو ڈو تو اس ہے وزڈم ہے نا, ہاؤ ٹو ڈو از دی اسکل ہے, اور ڈوئنگ اٹ از ورچو ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ اخلاص سے اگلے اسٹیپ پہ آ جائیے. وہ جو نیتیں ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, ہم انسان ہیں, ہم فیس ویلیوز پہ جاتے ہیں. اور جو لا آف اٹریکشن آپ نے کی بہت اسٹرانگ چیز ہے. آپ پازیٹیو اس کے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ پازیٹیو ہی ملے گا. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ظاہر ہے ایک وہ لا ہے. اور نیگیٹو باڈی لینگویج یا زبردستی کریں گے تو وہ بھی اپیرنٹ ہو جائے گا. لیکن کچھ مرد شکایت کرتے ہیں
کہ ان کی وائف ججمنٹل بہت ہے, نو میٹر وٹ دے ڈو, ہاؤ دے ایکسپریس. اب وہ بیچاروں کا ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہی ایسا ہے, تو وائف کہتی ہیں فیک کر رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب وہ بیچارہ اتنی ایفرٹ کر کے جگرا جمع کر کے آیا ہی ہوتا ہے کچھ ایکسپریس کرنے, تو فوراً الزام لگ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو آپ فیک کر رہے ہیں, جھوٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے. میری بھی میں سمجھتا ہوں اپنے ماموں کی بات یاد آتی ہے, آپ کے بھی استاذ ہیں انس ماموں, تو وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ مرد کا نا ایک ڈیسنٹ والا روب ہونا چاہیے اپنی وائف کے اوپر, کیونکہ اللہ نے اس کو ایک ذمہ دار بنایا ہے. روب سے مراد یہ کہ اس کا ایک لیول آف رسپیکٹ ہونا چاہیے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ 2 طریقے سے جو ہے نا آپ ایک بندے کے اوپر جو 2 چیزیں ہیں جو واقعی آپ کا جو ہے نا ایک بندے کے اوپر دوسرے کے اوپر آپ کا انفلوئنس کرتے ہیں, خاص طور پہ وائف کے حوالے سے. پہلی چیز انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا خوف. جب عورت کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ میرا بندہ, میرا جو شوہر ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے واقعی صحیح معنوں میں, اور تقوی عمل کا نام ہے, یعنی ہی از ایکچولی دا مین آف ہز ایکشن اینڈ ورڈس. ہی از ناٹ جسٹ لائک یہ باتیں نہیں ہیں صرف, بلکہ عمل ہے. جیسے کہتے ہیں نا ورچو ہے, ڈوئنگ اٹ از ایکچولی اے ورچو. اس کا اثر بہت ہوتا ہے عورت کے اوپر نا, اس کا واقعی یعنی صحیح معنوں میں تربیت اور جو سکھانا ہے نا وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. پہلی بات تو تقوی ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے نا, علم واقعی یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگر بندہ اپنے اندر ایکوپ کرتا ہے تو واقعی پھر عورت صحیح معنوں میں اس کا رسپیکٹ کرتی ہے. جب وہ عمل کرتا ہے نا, جب وہ یعنی عمل کا بندہ ہے اور اس کے پاس اللہ نے علم بھی دیا, تو اس کی وجاہت اس کے اندر آتی ہے, اس کی پرسنالٹی کے اندر ایک روب آتا ہے, اس کی پرسنالٹی کے اندر ایک ڈیسنسی آتی ہے, کمپوزر آتا ہے, ایک صبر آتا ہے. اور وہ صبر ظاہر ہے جیسے کہتے ہیں نا لا آف اٹریکشن جیسے آپ بات کریں, اٹ افیکٹس پوری انوائرمنٹ پہ اس کا اثر ہوتا ہے. گھر کے اندر جب وہ نیکی کرتا ہے, اس کی بات جب وہ مہذب ہو کے بولتا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ مہذب جواب دیں, دوسری دفعہ مہذب, اگلا بندہ ہمیشہ منہ پھٹ کے ہی جواب دے, اس کو بھی شرم آ جاتی ہے چاہے جتنا مرضی بڑا ہوا. ٹھیک ہے نا, بچوں کو شرم آ جاتی ہے, چھوٹے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ گھر کے اندر ایک ماحول ہے, آپ اس کو شاید وربلی ڈکٹیٹ نہ بھی کریں, پھر بھی اس کے باوجود اس کا اثر پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کو خاص طور پہ اگین وہی والی بات ہے, اسٹارٹ ہوتی ہے اپنے آپ سے. آپ اپنی بیوی کو بنانا چاہتے ہیں نا آپ کی ذمہ دار ہو, اس کو دکھائیں کس طرح ہوتا ہے, عمل کر کے دکھائیں کہ اس طریقے سے آئی ایم ایکسپیکٹنگ, یہ مینرز ہیں جو میں آپ کے ساتھ رکھا ہوں, اٹ از ایکسپیکٹڈ آف یو ٹو یعنی دی سیم. آئی تھنک اٹ کین ہیلپ اے لاٹ, بٹ اگین اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک ایز ویل. اچھا, میں اس پہ یہی بات کو تھوڑا سا پکڑوں گی کہ ذمہ دار جو ہونا ہے, چونکہ یہ قوام کے ساتھ مطلب اس کا قوام کا دوسرا نام ذمہ دار ہے. صحیح. اچھا, ذمہ دار جیسے کہ مغیرہ بھی بتا رہے تھے کہ لمٹ سیٹ کرنا یا ڈسپلن کا جو سسٹم بنانا وہ مرد کا کام ہے. تو آپ الفاظ کے بجائے یا فرسٹریشن نکالنے کے بجائے عمل سے ان کو بتائیں کہ کون سی چیز کو آپ لے سکتے ہیں اور کون سی نہیں. مثلاً یہ ججمنٹل ہونا, آپ ان کو اسی وقت بتا دیجئے کول الفاظ کے ساتھ, لو ٹون کے ساتھ. اول تو آپ کو ججمنٹل ہونے کی اجازت نہیں ہے, ولا تقف ما لیس لک بہ علم. اور دوسرے, آپ میرے دل کے بارے میں نہیں جانتی ہیں وہ کیا ہے, تو مجھے مکمل کرنے دیجیے. یہاں پہ فوراً ریموٹ ہو کے تو بالکل لائک بزنس ٹاک کیجیے, میٹر آف فیکٹ والی. ایک دم ان کو بتائیے کہ یہ بات آپ کی غلط ہے, اس کو آپ کسی ساتھ والی کے ساتھ اختیار نہیں کرنا چاہتی, تو میرے پہ آپ ایک دم اٹھ کے لیول کیسے یہ الزام کیسے لگا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے, جن خواتین کو چیخنے چلانے کی عادت ہے ان کو عمل سے بتائیے, کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ جب تک یہ اپنا جو ہے نا دورہ جو ہے اس کو ختم نہیں کریں گی, ہم بات کریں گے جب آپ کام ڈاؤن ہو جائیں گے. بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, بچوں کو آپ بچے چیخ رہے ہوں, آپ ان کے ساتھ چیخنا شروع کر دیں, آپ ختم ہو جائے گی. بچہ تو چاہتا ہی آپ کو فرسٹریشن میں ڈالیں, آپ فرسٹریشن نکالنا شروع کر دیں. چیخنے کا ایک اپوزٹ بھی ہے, بہت سے بھائی یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کمیونیکیٹ نہ کریں اور ناراض ہو کے بیٹھ جائیں اور 2 دن بات نہ کریں, مرد بھی کرتے ہیں ایسا, عورتیں بھی کرتی ہیں, اور یہ ایموشنل ابیوز ہے میرے نزدیک, کہ آپ خاموشی کے موڈ پہ چلے گئے, نہ آپ کچھ بتا رہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے اگلا بندہ اسے لیسن آئے گا میری خاموشی سے, لیکن وہ ڈیمیج بھی اکثر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ خاموش رہنا, کیا یہ ایک ٹیکنیک, کسی نے مجھے کہا تھا کہ نہیں جی یہ سنت سے بھی ثابت ہے جی کہ آپ بس خاموش ہو جائیں, روب دکھائیں اپنی خاموشی سے, جو ہے وہ میں تو نہیں سمجھتا, بلکہ اس سے اپوزٹ جو ہے وہ ہے کہ رسول اللہ تو کمیونیکیٹ کرتے تھے. بلکہ وہ جو قرآن مجید میں وہ بیہیویئر سیٹنگ کی جو آیات ہیں اس میں فائزون نہ سب سے پہلے آ رہا ہے, تو وہ کمیونیکیشن ہوگی تو فائزون. وہ اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں رسول اللہ خاموش ہو گئے تھے 1 مہینے کے لیے, سب سے علیحدہ ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنے کا موقع دیا تھا, وہ ڈیسیژن بہت بڑا تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ جو آیات تخیر ہیں جن میں اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو بتانا تھا کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ زندگی ہوگی.
اس پہ اللہ کے رسول نے سوچنے کا موقع دیا تھا. اور جب وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب سیدہ عائشہ سے آپ نے فرسٹ ٹائم 1 مہینے کے بعد کمیونیکیٹ کیا تو آپ نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ چاہو تو اپنے گھر والوں سے بھی مشورہ کر کے مجھے بتا دو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے گھر والوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں, میں آپ کو خود ہی جواب